الزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء و یبقی بعد فناء الاشیاء، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ جی بسم اللہ۔ 1446 ہجری کا پہلا دن، پہلے عشرے کا پہلا دن، عشرہ اولیٰ کا آغاز، اور نماز کے بعد بقائے نماز کی ادائیگی۔ آپ کا صفحہ ادا پہ موجود ہونا یہ اعجاز ائمہ کا نہیں ہے، یہ اعجاز ام الائمہ کا ہے سرکار۔ اور جس طرح اس ذکر میں تسلسل ہے، صدیاں گزر گئی ہیں اور اگر باقی رہیں تو یقیناً صدیاں گزر جائیں گی، اور ہر آنے والی نسل کو محسوس ہوگا کہ ذکر کا آغاز آج ہی ہو رہا ہے۔ میں پہلا فقرہ عشرہ اولیٰ کی پہلی گفتگو کے پہلے چند لمحوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔
ذکر حسین خون حسین کی طرح تازہ ہے. میں غور نہیں فرمایا. ذکر حسین خون حسین کی طرح تازہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو افراد کے کاندھوں پہ سفر نہیں کرتا. اس کی جو مسافت ہے وہ اشخاص کی مرہون نہیں ہے. اللہ رب العزت اس ذکر کا فرض ان کندھوں پر رکھ دیتا ہے جنہیں وہ طیب شجروں میں قرار دیتا ہے. تو وہ آپ کو عطا ہو گیا، اور آپ کا مجلس اعزاز میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے شجر طیب، اور آپ کریم کربلا کی مدد کے لیے نہیں آئے، نصرت کے لیے آئے. تھوڑی توجہ مجھے چاہیے. مدد کے لیے نہیں آئے آپ، نصرت کے لیے آئے. مدد محتاج کی ہوتی ہے. مدد محتاج کی ہوتی ہے. نصرت مختار بھی طلب کرتا، اور نصرت میں فائدہ منصور کا نہیں ہوتا، ناصر کا ہوتا. پھر سن لیں، نصرت میں فائدہ منصور کا نہیں ہوتا، ناصر کا ہوتا. کریم کربلا نے باز شاہ جی یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کے لیے آمادہ ہو. تو سامنے تو وہ افراد تھے جو مائل بقتل تھے، جن کے رویے ظاہر تھے، جو بیعت کے طلبگار کے گماشتے بن کے آئے تھے. تو ان سے تو نصرت کریم کربلا نہیں مانگ رہے تھے، تو پھر نصرت کس سے مانگ رہے تھے؟ یہ طلب نصرت آپ سے تھا. یعنی جب کریم کربلا نے کربلا کی ریت کے ٹیلا کے ممبر بنا کر قبضہ تلوار پر پیشانی رکھ کے حل من کہا، تو پھر یہ خطاب قیامت تک ہونے والی نسلوں سے تھا. اور اس میں سے جس نے لبیک کہہ دیا، اور پھر میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس خطابت نہیں ہے. جنگ جمل تمام ہوتی ہے، بیٹے میری طرف دیکھو، موبائل چھوڑ. جنگ جمل تمام ہو رہی، اور ایک فرد میرے مولا امیر کی خدمت میں حاضر اور کہہ رہے مولا آپ کو فتح کی مبارک ہو، یقیناً جب آپ لڑیں گے تو آپ ہی جیتیں گے. اپنے غور نہیں فرمایا، جب بھی آپ جنگ کریں گے آپ ہی جیتیں گے. میں تو اپنی یہ سمجھ لیں کہ فروعات میں تولا کے وجوب کی وجہ سے مبارکباد دینے آیا، اور مبارکباد دینے کے بعد وہ رو پڑا. میرے مولا نے فرمایا پہلے مبارک دے رہے تھے، اب رو رہے ہو. کہنے لگا مولا مبارک آپ کی فتح کی ہے، رویا اس لیے ہوں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، یا ان سے شہید ہو جاتا، یا انہیں قتل کر دیتا. لیکن جمل شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا. مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا. مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ تیرا خیال ہے، وہ لشکر میں شامل نہ ہو سکا. حیرانی اس کے چہرے پہ آئی، کیونکہ حیرانی مومن کی نشانی ہے. مولا نے پوچھا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ لگا مولا وہ تو فوت ہو گیا، تو آپ کے لشکر میں کیسے؟ فرمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرَنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ. میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں میں باپوں کے صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.
تو یہ آپ لبیک کہتے ہوئے اس استغاثہ نصرت پر، اور اس نصرت کا فائدہ آپ کو میں نصرت پہ مزید بھی اس عشرے میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ جو آیت عنوان کی گئی ہے، میں اگر آج اس پہ گفتگو نہیں کرتا تو یہ آپ کی موجودگی سے بددیانتی ہوگی۔ مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، میں نوجوانوں کو یاد کروا دوں، یہ سورہ مریم کی 63 نمبر آیت، اور مالک الملک اس میں ارشاد فرما رہا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے۔ واضح ترجمہ ہے، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا۔ اور پھر میں وراثت پہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض خدمت کر دوں کہ مالک یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے جنت کا وارث متقی بندوں کو بنایا، مولا فرما رہے ہیں ہم نے جنت کا وارث تقی بندوں کو بنایا۔ یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں انہیں بات آسانی سے سمجھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ تقی اور متقی میں فرق ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو فروعات اور اصول پہ عمل کرے، وہ متقی ہیں، اور تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے بندے متقی بن جاتے ہیں۔ یہ آپ سلسلہ کیا کہنے، آپ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تقی اسے کہتے ہیں جس کا نام لینے سے لوگ متقی بن جاتے ہیں۔ اب وہ گھر تلاش کرو جس میں لوگوں کو تقی نام یاد رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اور پھر مولا یہ نہیں فرما رہا بسم اللہ کہ ہم، میرے مالک کا یہ فرمان نہیں ہے کہ ہم تقی کو جنت دیں گے، متوجہ ہے نا آپ؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تقی کو جنت دیں گے، فرمایا ہم تقی بندوں کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ جنت دیں گے نہیں، وارث ہے، اور وارث اسے کہتے ہیں۔ آخر تک میری طرف توجہ ہو تو یہ فکرہ آخر تک آپ کے ذہنوں میں محبت آل محمد کی اذان دیتا رہے گا۔ مانگنے والے اور ہوتے ہیں، وارث اور ہوتے ہیں۔ مانگنے والے صرف اپنے لیے مانگتے ہیں، وارث اسے کہتے ہیں جو جسے چاہے عطا کر دے۔ فرمایا ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت وراثت، ملکیت نہیں۔ بڑی آسان بات ہے، وراثت ہے، ملکیت نہیں۔ کئی توجہ، پھر کہہ رہا ہوں جنت وراثت ہے، ملکیت نہیں۔ میں وراثت پہ عرض کرتا رہوں گا چونکہ اس عشرے میں ساری بات ہی وراثت پہ۔ جنت وراثت ہے، ملکیت نہیں۔ جسے مل جائے گی اسے عطا ہو جائے گی۔ کچھ ایسے ہیں جن کی وراثت ہے۔ وراثت اور ملکیت میں فرق سمجھ لیں، اور آپ سرکار تائید فرمائیں گے۔ ملکیت وہ ہے جو بازار سے قیمتاً خریدی جائے، وراثت وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ بہت اچھے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ وراثت وہ ہے جو باپ کی طرف سے ملے۔ میں بچوں کے لیے مثال دے دوں کہ میں یہ رومال بازار سے قیمتاً خریدوں تو میں مالک ہوں، میرا باپ مجھے دے تو میں مالک نہیں، میں وارث ہوں۔ غور فرمائیے، باپ کی طرف سے ملے تو وراثت، اگر جنت علی کی ہے تو ملکیت نہیں، وراثت ہے۔ اور وراثت اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر علی جنت کے وارث ہے تو مان کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش، بہت اچھا آپ سن رہے جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ جنت میرے مولا علی سے پہلے سرکار ابو طالب کے پاس ہے تو وراثت، اور پھر اگر سرکار ابو طالب کے پاس ہے تو بھی ملکیت میں، تو بھی وراثت۔
یعنی آپ شجرہ پڑھیں گے، ویسے تو اس شجرے کے پڑھنے کی حدود ہیں کہ یہاں تک پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا. وہ اس لیے توجہ فرمائیے کہ نسب مکمل تب پڑھا جاتا ہے جب منسوب بعد میں آئے. تھوڑی توجہ تو چاہیے، کوئی مشکل بات بھی تو ہو جائے گی. نسب تو مکمل تب پڑھا جائے گا جب منسوب بعد میں آئے. اب اگر شجرہ آپ جناب آدم تک لے جائیں، توجہ، تو پھر اس حدیث کو کہاں کریں گے جس میں رسول فرما رہے ہیں کن تو نبیم؟ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں. کن تو نبیم و آدم و بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور نبی روح کا نام نہیں ہے بھائی، توجہ، نبوت روح کا نام ہے. کہاں چلے گئے؟ نبوت روح ہو سکتی ہے، نبی روح نہیں. پھر سن لیں، نبوت روح ہے، نبی روح نہیں. رسالت روح ہے، رسول روح نہیں. چونکہ رسالت روح ہو سکتی ہے، اس لیے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا تھا انت مادن الرسالہ، تو رسالت کی روح ہے. ذرا توجہ فرمائیں، ذرا بیدار رہیں. رسالت روح ہو سکتی، رسول روح نہیں. اس کا مطلب ہے جب رسول وہاں موجود تھے تو بحالت جسم موجود تھے. نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے. میں پہلے دن ذرا زحمت آپ کو دوں گا، پھر باتیں آسان ہوتی جائیں گی. بحالت جسم موجود تھے. اب بعض ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بحالت جسم وہاں کیسے موجود تھے؟ کیسے موجود تھے؟ جو جسم یہاں آ کے پھر وہاں جا سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا، جو جسم یہاں آ کے پھر وہاں جا سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے. بھائی توجہ، جب سب نبیوں کی فکرہ اگر پہنچ جائے تو جو آواز بچائے اس کی بچی ہوئی آواز جانے، اور سرکار ابو طالب کے وارث بیٹے جانے. میں فکرہ اب تک پہنچانے جا رہا ہوں. جب سب نبیوں کی صرف روحیں تھی، میرے مصطفیٰ کا جسم تھا. جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی مصطفیٰ صاحب. جب سب نبیوں کی ارواح تھی، میرے مصطفیٰ کا جسم تھا. اور صرف یہ ایک جسم نہیں تھا. ذرا اس پہ غور فرمانا ہے. جب سرکار دو عالم، یہ حدیث ایسے نہیں ارشاد فرما دی کہ سرکار نے اصحاب سامنے بیٹھے اور مولا نے فرما دیا کہ میں اس وقت نبی تھا، اپنے فضائل پڑھتے ہوئے نہیں بتا دی. یہ سوال کا جواب ہے. ایک صحابی نے مسجد میں پوچھا میرے مولا رسول سے، یا رسول اللہ متا واجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ نبوت ملنا اور ہے، واجب ہونا اور ہے. واجب تب ہوتی ہے جب کوئی، توجہ فرمائیے، جب کوئی نبوت ماننے والا بھی ہو، تب نبوت واجب ہوگی. اس کا مطلب ہے کوئی تھا جسے نبوت پہنچانا تھی. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ متا واجبت لکن نبوہ، سرکار آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو جواب ہو گیا نا، ہو گیا نا جواب. بولیں جواب تو ہو گیا. لیکن سرکار یہاں توقف نہیں فرمائی. سرکار نے پھر فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. سرکار نے یہاں بھی توقف نہیں فرمایا. پھر فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. جب تیسری بار رسول نے فرمایا تو پھر اصحاب نے ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈالی کہ سوال ایک تھا اور جواب ایک ہی کئی بار. سرکار نے چوتھی بار پھر فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. پانچویں بار رسول نے پھر فرما دیا کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں وہ جسم بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ موجود تھے، وہ وجود بتا رہا ہوں جو رسول کے ساتھ موجود تھے. جب رسول نے پانچویں بار فرمایا کہ کنت نبیم
وآدم بین الماء والتین، ابھی تین کی نون وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان کی نون پر تھی کہ با کے نقطے کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا، سرکار نے سلام کر کے کہا وَكُنْتُ وَلِيًّا، غور فرما رہے ہیں، ہم بھی اس وقت ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ وراثت کہاں سے چلی؟ توجہ، یہ وراثت کہاں سے چلی؟ میں پوری توجہ آئیں سن لیں، یہ وراثت چلی کہاں سے؟ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ وراثت تب چلی ہے جب اجسام انبیاء نہیں تھے۔ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، پھر سن لیں، اس وراثت کا آغاز تب ہوا ہے جب کسی نبی کا جسم نہیں تھا اور یہ وارث تھے۔ نہیں، آپ متوجہ ہی نہیں، جب نبیوں کے جسم نہیں تھے تو یہ وارث تھے۔ بھئی توجہ، رسول کے وارث حسین ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے ان دنوں میں تو پڑھیں گے نا، تو آپ کہیں گے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، میرا آپ پر سلام ہو۔ وراثت رسول کی حسین تک آئی ہے، لیکن حسین کائنات کا وہ واحد وارث ہے جس کے سامنے سب وراثت ہے۔ بابا جی یہ فکرہ مجمع کھا گیا، جس کے سامنے، بھائی توجہ، یہ حسین کی ایام ہے نا، تو مولا حسین ہی پڑھیں گے نا۔ حسین کائنات کے وہ واحد وارث ہیں جن کے سامنے سب وراثت ہے۔ صفات آدم وراثت ہے، وجود آدم وراثت ہے، ہاں صفات نو وراثت ہے، وجود نو وراثت ہے، صفات ابراہیم وراثت ہے، توجہ، وجود ابراہیم وراثت ہے، صفات عیسیٰ وراثت ہے، وجود عیسیٰ وراثت ہے، صفات مصطفیٰ وراثت ہے، ذات مصطفیٰ وراثت ہے۔ اور اگر اکیلے حسین وارث نہ ہوتے تو کوئی اور بھی نکلتا، لیکن باقی نے مدینے میں رخ کے کائنات کو بتایا ہم جنت کے مانگنے والے ہیں، وارث حسین ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، باقی سب مانگنے والے ہیں، وارث حسین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہ وراثت منتقل کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو یہ منتقل کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنا چاہوں، وہ یاد بھی ہے آپ کو، سبھی حضرات کو یاد ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علم، جو ارادہ رکھے کہ وہ آدم کو علم میں دیکھے، وَإِلَىٰ نُوحًا فِي علم، اور نوح کو علم میں دیکھے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِ، اور جناب ابراہیم کو خلت میں دیکھے، وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صبر، اور جناب ایوب کو صبر میں دیکھے، وَإِلَىٰ عیسیٰ فِي زُہْدِ، اور عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کسی منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ ان انبیاء کی سیرت کو دیکھے، کچھ بندے ابھی تک نیند سے شاید بیدار نہیں ہوئے، انہیں میں اگلے فکرے پہ بیدار کر لوں گا۔ جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کی سیرت دیکھے، وہ علی کی صورت دیکھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو چاہتا ہے کہ انبیاء کی سیرت دیکھے، وہ علی کی صورت دیکھے۔ یہ میں وراثت ہی پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو آپ نے فکرہ سنا ہوا نہیں ہے کہ کسی کی صورت نہ دیکھو،
صورت پہ نہ جاؤ، سیرت دیکھو۔ اس کا مطلب ہے سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے۔ اب کسی کو برا لگے تو میں معافی نہیں چاہتا، وہ اپنی ٹوٹے ہوئے آبگینے کو سمیٹ کے اپنے گھر چلا جائے، لیکن میں فکرہ حق اور سچ پہ مبنی کہنے جا رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں صورت نہیں دیکھو، سیرت دیکھو، کیونکہ سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو رسول کی حدیث نے معاملہ ہی الٹ دے دیا کہ جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ بسم اللہ۔ نوازش جی، مہربانی۔ جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو، تو ایسے تو رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ النظر الی وجہ علی جو نہیں عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ توجہ بابا جی، آپ کوئی بندہ شرک کی تہمت لگائے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ذاکر صاحب توجہ فرمائیے، علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ غور فرما لو، سوچ لو، وقت آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ غور فرمائیے، علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ چہرہ علی کا دیکھو، چہرہ علی کا دیکھو، عبادت اللہ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے معبود یاد آئے اسے علی کہتے ہیں۔ کمزور عقیدے والا تو نہیں چلے گا نا ساتھ۔ جس کے چہرے کو دیکھ کے معبود یاد آئے اس مولا کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علی کے چہرے کو دیکھنا، اور پھر ہر کوئی علی کے چہرے کو دیکھے۔ حدیثیں تو آ گئی کہ فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا تو فلاں نے بھی دیکھا، بڑے لوگوں نے دیکھا ہے، اور کسی نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے قریب سے عمر ابن عبد ود نے دیکھا ہے۔ آپ جی سلامت رہے۔ کسی نے اتنے قریب سے تو نہیں دیکھا نا جتنے قریب سے عمر ابن عبد ود نے دیکھا ہے۔ علی تو عمر ابن عبد ود کے سینے پہ تھے۔ باقی روایات کی نفی میں کرتا ہوں، میں کرتا رہوں گا، آئندہ بھی کروں گا۔ علی تو اس کے سینے پہ تھے، وہ تو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے بھی عبادت کر لی؟ نہیں، علی کو علی سمجھ کے دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، ذرا ساتھ دیجئے گا میرا۔ جی بسم اللہ۔ علی کو علی سمجھ کے دیکھو، تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اگر ویسے ہی چہرہ دیکھ رہے ہو تو پھر عبادت نہیں ہے۔ تو عمر ابن عبد ود نے بھی قریب سے دیکھا ہے، اور جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے، ذرا توجہ، جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے۔ جو بندے محرم میں غدیر نہیں پڑھتے انہیں محرم کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں کہ محرم کیا ہے۔ محرم غدیر کے لیے ہی تو ہے۔ جنہوں نے غدیر میں علی کو مبارک دی ہے انہوں نے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، قریب جا کے کہا ہے کہ مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، آپ میرے بھی مولا ہیں، آپ مومنوں کے بھی مولا ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ہر کسی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں۔ میں اور مثال دے دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال قبل، نوجوانوں کو شاید یاد نہیں، میرے ہم عصر جو ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، ان کو یاد ہے، بابا جی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ برطانیہ کی ایک شہزادی یہاں آئی تھی، تو اسے عبد القادر آزاد نے مسجد نبوی میں قرآن دیا تھا، تو اس نے کھول کے دیکھا، تو اس نے کھول کے دیکھا تو کیا اس کا دیکھنا عبادت ہو گیا؟ وہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے دیکھتی، تو پھر عبادت ہوتا نا۔ ہر کسی کا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا وہی عبادت کر رہا ہے جو علی ولی اللہ پڑھ کے دیکھ رہا ہے، جو منکر ولایت ہے۔ چلیں بات اور آگے بڑھاتے ہیں، بات تو وراثت پہ ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات تو وراثت پہ۔
جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بھی وراثت ہے. اتنا بڑا فکر آپ کھا گئے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت بھی علی کی وراثت میں ہے میرے محترم سامعین. تو یہ وراثت میں کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں دمت ثاقبہ سے کرتا ہوں، پھر دارین آباد سے آگے بڑھ جائیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے. انشاءاللہ وراثت پہ ہی گفتگو جاری رہے گی. پوری توجہ سے سنیے گا. جب میں نے کہہ دیا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی وراثت ہے تو پھر عبادت ہے. یعنی علی کے چہرے میں جو فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں ہے. سارے ہلا کے بات کریں گے آپ. میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. علی کے چہرے میں جو فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں، وہ وراثت ہے. تو وراثت کیسے ہے؟ آئیے سن لیں. جا کے دمت ثاقبہ پڑھیے. ایک عبادت گزار ہے، مشرم بن وعیب اس کا نام ہے. مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان اللہ کی بے غرض عبادت کرتا ہے، لالچ میں نہیں کرتا. میں عزیزوں کو بزرگوں کو سمجھا دوں. اور عبادت کتنی کرتا ہے؟ 2 رکعتی عبادت نہیں کرتا. ضامن بھائی اس کی ڈاکٹر صاحب عبادت کی ایک نشست مشتبہ بھائی 90 سال کی ہے. آپ 40-50 منٹ گھنٹہ ایک بیٹھیں گے تو یہ اس عبادت سے بھی افضل ہے. توجہ فرمائیے گا. اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی عبادت سے افضل. 90 سال کے بعد اس نے عبادت سے سار اٹھایا. 90 سال کی نشست. جب 90 سال مسلسل سجدہ کر کے اس نے عبادت سے سار اٹھایا تو دعا مانگی. پالنے والے تو جانتا ہے میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن میں آج اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا مانگوں. بہت اچھے، بہت خوبصورت سن رہے ہیں. کیا مانگتے ہو؟ پالنے والے نہ تخت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ جاہ چاہیے، نہ جلال چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ سلطنت چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ آواز دے کے کہتا ہے پالنے والے مجھے دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پر مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا. میں وراثت ثابت کرنے جا رہا ہوں اگر بات آپ تک پہنچے. مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا. حکم پروردگار ہوا، تیری دعا قبول ہو گئی. باب استجابت تک پہنچ گئی. مصلی اٹھا، فلاں تاریک غار میں جا کے مصلی بچھا لے، وہیں بیٹھ جائے. تو پالنے والے وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں. بیٹے سار اٹھا اور فکر سننا. وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں؟ فرمایا نہیں، وہاں اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے. وہاں اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے. جا کے مصلی بچھا لیا. مالک الملک نے اپنے آمر سے غار کے دہانے کو ایک بڑے پتھر سے بند کر اس پہ کوئی محافظ بھی بٹھا دیا. عرض کرنے لگا پالنے والا یہ غار کا دروازہ تو بند ہو گیا، یہاں تو تاریکی چھا گئی اور کرنا بھی انتظار ہے. اور انتظار آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے، چاہے ناشتے کا ہی کیوں نہ ہو، مشکل تو ہوتا ہے نا. اور پھر وہ انتظار جہاں تنہائی ہے، جہاں تاریکی ہے، اور 90 سال کی عبادت کا مسئلہ ہے کہ 90 سال کی عبادت کا صلہ ملنے والا ہے، انتظار کر رہا ہے اپنے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنا. پہلا دن گزر گیا، شب آ گئی، شب صدیوں میں کٹی. دوسرا دن آ گیا، دن سالوں میں کٹا. رات پھر صدیوں میں کٹی. انتظار پہ انتظار. انتظار کوئی آسان کام ہے؟ سب سے مشکل عبادت ہے ہی انتظار. تیسرے دن کا سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی کہ پتھر سرکا کہ کسی کا قدم غار کے اندر آیا. آنے والے کا قدم غار کے اندر آنا تھا کہ غار کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلی.
میں خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں. مشرم بن وعیب سمجھ گیا کہ یہ آنے والا ہی وہ ولی ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور سجدہ شکر ادا کر کے کہنے لگا پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا عطا کر دی. سجدہ شکر سے سر اٹھا رہا تھا کہ آنے والا ولی پلٹ کے واپس جا رہا تھا. مشرم بن وعیب آواز دے کے کہتا ہے جانے والے جانے سے پہلے اپنا نام بتا جاؤ تاکہ میں اپنی نسلوں کو بتا سکوں کہ وہ ہستی ہے کون جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. پلٹنے والے نے کہا تجھے نہیں پتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. جی آپ سلامت رہے. جی بسم اللہ. جی ہیں سلامت رہے آباد رہے آپ کی زندگی میں. تو یہ وراثت ہے. اگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو یہ وراثت ہے. توجہ. ایک فکرہ بابا زیدم شاہ آپ کی دعا لینے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں اور اگر وراثت ثابت نہ ہو جائے تو میں فقیر کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کثرِ تطہیر کے جاروب کا سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. وراثت اتنی مضبوط ہے کہ ابو طالب نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا, حسین نے قتال کے بعد قرآن پڑھا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کتنی مضبوط وراثت ہے. ابو طالب نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا, حسین نے قتال کے بعد قرآن پڑھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ یہاں پہ آئے ہیں, توجہ, یہ یقیناً جو حسین کی مجلس میں افراد آ کے بیٹھتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ خود آ گئے. آپ خود نہیں آئے, آپ کو چنا گیا. آپ کو چنا گیا, آپ خود نہیں آئے. آپ کسی کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب؟ میں سرکار سمجھا نہیں, مجھے بتا دیں. ہاں مجھے پتا. آپ کسی کا انتخاب ہے اور انتخاب کس کا؟ یاد رکھیے گا عالم ناصر پہ لبیک کہنے والے از خود مجلس اعضاء میں نہیں آ جاتے. آپ انتخاب بطول ہیں. آپ حسین کی ماں کا انتخاب. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے رونے کے دن آغاز ہو گئے. اگر آپ میرا فکرہ سمجھیں اور میں فقیر کے دربار میں سجدوں کا لفظوں کا پہلا سجدہ کروں, یہ ہمارے رونے کے دن نہیں, یہ انسانوں کے رونے کے دن. ان دنوں میں انسان روتے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر روز مصائب زیادہ پڑھ سکوں. صبح جو آپ اٹھ کے آئے ہیں, اتنی صبح آپ روزگار پہ نہیں آئے, آپ بخشش کے دروازے پہ آئے. ایک فکرہ اور کہہ جاؤں, اگر حسین کے ماتمیوں کے چہرے سے برسنے والی آنکھوں سے یہ آنسوؤں کی برسات نہ ہوتی تو تاریخ میں جس طرح ہوس کے گھوڑے دوڑے اور ان کے سموں سے غبار اڑا, ہمارے آنسوؤں کی بارش نہ ہوتی تو آدمیت کے جنگل میں انسانوں کی شکلیں نہ پہچانی جاتی. یہ غبار بیٹھ گیا تو خبر ہو رہی ہے کون انسان ہے, کس کا تعلق انسانیت سے.
آج سے ہم نے جس شہید کے ذکر کا آغاز کیا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بہت رو لیں گے، نہیں، آج پہلی محرم ہے، اس کے بعد درمیان میں دن 8 ہیں، 10 محرم کو تو آپ کو ذاکر کی ضرورت نہیں رہے، پتہ نہیں اب کس کی آواز بلند ہوتی ہے، دن 8 ہیں، جنازے 72 ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ بڑی پیاری عبادت آپ نے کی، آپ کی آوازیں بلند ہو۔ میں صبح یہاں آیا ہوں، کتنے خوبصورت عزادار ہیں، کتنے پیارے عزادار ہیں۔ کوئی لفظ بابا اشتیاق شاہ جی لوگوں نے سنا ہی نہیں ابھی، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، پرنم ہو جاتی، گوندل لوگ رونے لگتے ہیں، ملتے ہوئے روتے ہیں۔ یہ ہیں حسین کے عزادار۔ اور میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں، اسی سے میں آج کی اس عشرہ اولیٰ کی پہلی تقریر کے ذکر مصائب کا آغاز کروں۔ حسین کی جس ماں کا آپ انتخاب ہے نا، وہ بھی مرحومہ نہیں، مقتولہ ہے۔ تھک جائیں گے آپ، مرحومہ نہیں ہے، مقتولہ۔ یہ وراثت جو میں پڑھوں گا، دارین عباس اس کا سارا مرکز و محور بابا زیگم شاہ جی، یہی شہزادی ہے، اس وراثت کا مرکز شہزادی۔ 75 دن یا 95 دن رسول کے بعد اپنے بچوں کے پاس رہی ہے۔ پھر لوگوں کے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے یہ شہزادی اس بابا کے پاس چلی، جس کے بارے میں اکثر 28 سفر کے بعد رو رو کے کہتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں وہ سفید دنوں پہ آتی، وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں مصائب سخت ہو جاتا ہے، جیسے ان دنوں میں بھی مصائب سخت لگتے ہیں، وہ گھر بیٹھ جائے۔ بیٹیوں کی رونے کی آواز مجھے آ رہی ہے، میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور اس سے شاہ جی میں آگے بڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کس بندے کا ہاتھ سینے پہ آ جائے۔ آواز کسی مستور کو کوئی مارے نہ، کاظمی صاحب صرف آپ کی اس گلی میں کسی مستور پہ کوئی ہاتھ اٹھا لے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ شیعہ سنی کیا کرتے ہیں، کہیں گے توہین ہو گئی۔ نہیں، میں کوشش کروں گا، ان دنوں میں چھپاؤں گا نہیں۔ 28 سفر کو میرے رسول کی شہادت ہے، 29 30 یکم 2 کو لوگ بطول کو پرسہ دینے آ گئے۔ میں مصائب پڑھوں گا ابھی۔ 29 30 یکم 2، چوتھے دن 3 دن لوگوں نے انتظار کیا، چوتھے دن
میں نوجوان بعض اوقات ذاکرین واضح نہیں کر پاتے پڑھتے پڑھتے کہ پہلے زخمی ہوئی تھی یا پہلے حق لینے گئی تھی. پہلے زخمی ہوئی ہے، حق لینے بعد میں گئی. اس کا مطلب ہے 2 نمازوں کے درمیانی وقت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑی رہی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے. سادات و غیر سادات، شیعہ سنی حضرات، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ نے زخمی ہونے کے بعد میرے مولا علی کو کچھ وصیتیں کی، لیکن وہ وصیتیں پڑھنے سے پہلے، بی بی کی شہادت پڑھنے سے پہلے، سیدہ کا جنازہ پڑھنے سے پہلے، مخدومہ کی تدفین پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا. اپنی ان بیٹیوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان بہنوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان سے کہوں گا کہ روزانہ نہ دانے والے تسبیح پہ تسبیح پڑھ لیا کرو، لیکن روزانہ ایک نماز میں نا تسبیح ہاتھ پہ پڑھا کرو. اور جب ہاتھ پہ پڑھا کرو تو پھر رخ جنت البقیع کی طرف کر کے کہا کرو، محمد کی بیٹی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ. جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہے، سلامت رہے. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اور کوئی وقت سے آئے نہ آئے، مومنات وقت سے آ جائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، مرد وقت پہ آئیں نہ آئیں، مومنات وقت پہ آ جائیں. بابا جی ابھی صف نہیں بچھی ہوتی، بطول آ جاتی. جزاک اللہ، مرحبا. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آگے بڑھوں، جب آپ آئیں یہاں پہ حاضر ہوں تو جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. کیوں؟ جہاں تک آپ نہیں جا سکتے نا وہاں میرے مولا سجاد بیٹھتے. کوشش کریں کہ آداب مجلس بھی ملحوظ رہیں. ندیم بھائی، شہزادی نے کچھ وصیتیں کی ہیں زخمی ہونے کے بعد. زخم میں شہزادی کے پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. میں حسین کے دنوں میں حسین کی ماں کے زخم چھوڑ جاؤں تو یہ میرے منصب سے بددیانتی ہے. کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ بطول کتنی زخمی تھی، وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، لیکن میں ضرور پڑھوں گا. ہاں، وصیتیں شہزادی نے کی اور وہ وصیتیں کلیجہ چیر دیتی. فرمایا یا علی، جی سیدہ، میرا جنازہ رات کو اٹھا. سسکیوں میں رو لو. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. بابا جی آپ گھر چلے جاتے ہیں، لوگ سید کے دربار پہ چراغاں کرنے آتے ہیں، یہ کسی کی مظلومیت کا صدقہ ہے. لیکن شہزادی کیا وصیت کر رہی؟ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. اور یا علی جہاں نشان کے آثار ہونا، جو بندہ فکرہ سمجھ گیا شاید اسے اس سے آگے سننے کی ضرورت نہ رہے. یا علی جہاں قبر کی نشان کے آثار ہونا وہاں پہرا دینا. سیدہ آپ کا یہ گریہ قبول فرمایا، اتنی زور سے رونے والا. یا علی وہاں پہرا دینا.
یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ آپ کو کون سمجھائے گا؟ یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے۔ میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں، میں شہزادی کا کھڑا ہونا بھی پڑھوں گا، میں شہزادی کا زخمی ہونا بھی پڑھوں گا، میں شہزادی کا جنازہ بھی پڑھوں گا۔ یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے۔ یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے۔ یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، کیسے سمجھاؤں یار؟ یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، سیدہ گھر میں کیوں نہیں؟ فرمایا یا علی رات کو میری زینب قرآن پڑھتی ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا، میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے اگلا فقرہ بڑا مشکل ہے، سید اور غیر سید برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا۔ اور یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، جب چاند بھی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لانا۔ مالک تیری زندگی کریں۔ میری بیٹی کبھی روشنی میں مدینے کی گلیوں میں نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں سیدہ وہ جہاں بازار میں چراغاں تھا، سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا علی کچھ بندے میں ان کے نام بتا دیتی ہوں، وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اچھا سیدہ نہیں آئیں گے۔ یا علی اب جو غیر سید ہو نا اور صداقت سیدہ کی گواہی دیتے ہو، تو میں تمہاری فضیلت سنانے جا رہا ہوں۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ پھر کہہ رہا ہوں شہزادی آپ نے کچھ لوگوں کا منع کر دیا، یہ عمار کا بالخصوص کا ہے، اسے میرے جنازے میں بلانا۔ عمار کی وصیت کیوں؟ شہزادی فرماتی مجھے حسن نے بتایا جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائے نا تو عمار ان میں جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ داڑے مار کر ہو یار، کیوں شرما کے رو رہے ہو؟ آئے سیدہ کہہ کے رو۔ وہاں عمار جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ اور یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ اور تلقین کی نہ ضرورت نہیں ہوتی، ویسے جنازے کی بھی نہیں، جنازہ بھی شریعت زندہ رکھنے کے لیے، تلقین بھی زندہ رکھنے کے لیے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو سمجھے کون نہ سمجھے۔ یا علی میری تلقین خود پڑھنا، اور یا علی جب میری تلقین پڑھو تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ ایک منزل بلند کرتے ہو، میں قریب آ گیا۔ یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور بتاؤں پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں قریب آ گیا ہوں، سنا کہ پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اس سے ڈاکٹر صاحب ہر بندے کو، باز اعظم شاہ جی ہر بندے کو، ہر میری بہن کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے جوان بزرگ معاف کریں گے، 3 جمادی الثانی جب گزر جائے نا تو 3 جمادی الثانی کی شام کے بعد آپ نے سونا نہیں۔ میں فکرہ کہہ کے یہاں سے چلا جاؤں، آپ دھاڑے مار کے روتے رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔
کیوں نہیں سونا؟ کیوں؟ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئے۔ شرما کے رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں شرما کے رو رہے ہیں کچھ آپ۔ ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی، اور میرے کچھ دوست، میرے کچھ احباب وہ پڑھتے ہیں، وہ اکثر پڑھتے ہیں کہ حسنین 3 جمادی الثانی کو نانا کی قبر پہ آئے تھے اور آ کے کہا تھا نانا اماں بیمار ہے۔ میں ان سے علیحدگی میں بھی، تنہائی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ فکرہ نہ کہا کرو نا حسنین نے کہا بیمار ہے۔ دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے، حسن نے حسین سے کہا حسین نانا کو آپ سے زیادہ پیار تھا، آپ نانا کو بتائیں حالات کیا ہیں۔ حسین بادشاہ نے امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھ کے رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا، اور شبیر نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کا دل چیر دیتا ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں اماں نماز پڑھتی وہ جگہ، اجر تیری زندگی ہو، مالک سلامت رکھیں، مالک دعائیں مستجاب فرمائیں، یہاں حاضری صاحب کی مالک قبول فرمائیں۔ اور پھر بتاؤں یہ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ یہ سن لیں اور میں آپ کو سلام کروں، بس یہی سن لیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا کہ ایک دن میرے مولا علی حسین بادشاہ کی انگلی پکڑ کے مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے، چلتے چلتے فقیر کے دربار میں بیٹھے ہوئے عزادارو، شبیر نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، حسین نے گھٹنوں پہ سر رکھ لی، آنکھیں بند کر لی، چونکہ سیدہ فرما گئی تھی میرے حسین کا خاص خیال رکھنا۔ علی بھی سامنے مٹی پہ بیٹھ گئے، حسین بادشاہ کا سر چوم کے کہتے حسین تیری ماں کہہ گئی تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، میں تعمیل حکم کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں اٹھ جاؤں گا، میں آنکھیں بھی کھول لوں گا۔ شبیر صرف اتنا بتا دے آنکھیں بند کیوں کی ہے؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ آئے کر کرو یار، بیٹھ کر کرو۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ ہر آنکھ پرنم ہو گئی، یکم محرم ہے، بھیگی ہوئی آنکھ کے ساتھ گھر جاؤ گے۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھے گی، آپ کے سفر بخیر ہو جائیں گے۔ اور مجھے ایک بات بتا دو، میں اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ، جب کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، کوئی سوال کرنے کے لیے جاؤ، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، 8-10 لوگ اکٹھے چلے جاؤ تو کتنے بندے دستک دیتے ہو؟ میں ہاتھ باندھ کے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بزرگوں، عزیزوں، سفید داڑھیوں والوں، بزرگوں، مجھے بتاؤ کتنے بندے؟ ایک آگے بڑھ کے بابا جی دستک دیتا ہے۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں، اس کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے ہمسائے میں 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی۔ جو ہائے کر سکیں وہ ہائے کر لے۔ 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اندر سے سیدہ اٹھ کے آئی ہے، شہزادی نے دروازے کے قریب آ کے آواز دے کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس دروازے کو اتنی زور سے کھٹکھٹا رہے ہو، یہاں پہ نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا تھا۔ باہر سے آواز آئی سوال نہ کر جواب دے، بتا علی کہاں ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مشغول فی جمع القرآن۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو توہین سیدہ پہ سر پہ ماتم نہ کر سکے۔ جب کہا نا مشغول فی جمع القرآن، باہر سے آواز آئی عورتوں والے بہانے نہ کر، کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، علی
علی قرآن جمع کر رہے ہیں، باہر سے آواز آئی اگر دروازہ نہ کھلا تو ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں صدیقہ کبریٰ ہوں، میں جب کہہ رہی ہوں علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے، کثرت تطہیر کے اندر نہ آنا۔ عزادارو سنو گے، باہر سے 70 بندے تھے، ایک بار میری طرف دیکھنا، پھر جس کا دل چاہے ماتم کرے، جس کا دل چاہے منہ چھپا لے۔ عزادارو سنو گے، 70 بندوں میں سے کسی نے ہاتھ مارا، کسی نے ٹھوکر ماری، کسی نے دھکا لگایا۔ اندر سے بطول نے دائیں دروازے کے ساتھ، دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے رکھا۔ بابا جی میں آپ کی روتی ہوئی آنکھ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اچانک ایک اتنا زور کا دھکا لگا کہ دروازہ دونوں طرف سے اکھڑ گیا۔ پنڈی والوں، دروازہ زمین پر گرا، لیکن دروازے سے پہلے حسین کی ماں گر گئی۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سیدہ سے معافی مانگے۔ دروازہ بطول پہ گر گیا، اور دروازہ ڈاکٹر صاحب خالی نہیں تھا، دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب دروازہ بطول پہ گر گیا تو لوگ ایک طرف سے گزر گئے، اور ماتمی جوان جسے ماتم نہ آئے وہ منہ چھپائے، شہزادی کا دکھ ہے، لوگ ادھر ادھر سے نہیں گزرے، لوگ اس دروازے سے گزرے جو سیدہ پہ پڑا تھا۔ 70 بندے دوڑ کے شہزادی کے گھر میں داخل ہوئے۔ بس آخری فکرہ، اندر سے علی نکلے۔ جب علی نکلے تو شہزادی دروازے کے نیچے تھی۔ بے فکرہ سمجھ لینا میں کیا لفظ کہوں۔ شہزادی نے دروازے کے نیچے سے دایاں ہاتھ بلند کیا، علی کی عبا کے دامن میں ڈالا، آواز دے کے کہتی یا علی باہر نہ جانا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا زہرا چھوڑ علی کا دامن۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہ چھوڑوں تو کیا کرو گے؟ سر اٹھا جس نے ماتم کرنا ہے۔ جب کہنا کیا کرو گے جب نہیں چھوڑوں گی؟ اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے سر پہ لہرا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی عبا کے دامن میں تھا۔ زہرا کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی نے تازیانہ مارا، بابا میری پسلیاں۔ متوجہ بس یار۔ السلام علیکم۔